نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والله يدعو إلى دار السلام اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی بھلائی ہے یعنی جنت ہے اور زیادتی ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو جزاء سیئۃ بمثلہا بدلہ برائی کا اسی کے مثل ہوگا وترہقہم ذلہ اور چڑھی ہوگی ان پر ذلت ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما گویا کہ ڈھانپ لیا ہوگا ان کے چہروں نے ٹکڑا رات کا جو اندھیری ہو اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا تیسرا رکوع آیات نمبر 25, 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں انسان پر شکوہ کرنے کے بعد
دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جیسے بنجر زمین پر بارش برسے اور سبزہ ہو جائے، کچھ دن لہلہاتا ہے اور پھر کٹ کر ختم ہو جاتا ہے، ایسی ہی دنیا کی زندگی بھی ایک دن بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ آج کے سبق میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ڈرایا بھی ہے اپنے عذاب سے اور بشارت بھی سنائی ہے، اور بتایا ہے کہ جس دنیا کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ لذتیں تو ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی وہ شروع ہو جائے گی۔ رب العالمین کی جو دعوت ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے ہیں، یہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں۔ دنیا کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص ہوگا اللہ کا نیک بندہ جس نے دنیا مشقتوں میں گزاری، ماریں کھائیں اور ظلم ہوئے، برداشت کرتا رہا، دنیا کی زندگی گزر گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے کتنے دکھ دیکھے، کتنے غم دیکھے؟ وہ کہے گا میرے مالک مجھے تو یوں لگتا ہے میں نے کوئی غم اور دکھ دیکھا بھی نہیں۔ جنت کی ایک سیر سارے غم اور دکھ بھلا دے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے دنیا عیاشیوں میں، مستیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی عیاشیاں، وہ اپنی لذتیں تو بیان کر جو تو نے دنیا میں حاصل کی تھی۔ تو وہ کہے گا میں نے تو لذتیں اور عیاشیوں کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ ایک ہی جہنم کا غوطہ ساری لذتیں بھلا دے گا، اور جنت کا ایک ہی نظارہ دنیا کے سارے دکھ بھلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس میں لذتیں ہی لذتیں ہوں گی، جس میں سکون ہی سکون ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ دکھ پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، فضول بات بھی وہاں کوئی نہ کرے گا، بلکہ بس سلام ہی سلام ہوں گے، اور راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، اور لذتیں ہی لذتیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اس گھر کی طرف جو سلامتی والا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ سلامتی والا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے، جس کے اندر سلام ہی سلام ہے۔ کبھی جنت کے خدام کے سلام، کبھی جنت کے داروغوں کے سلام، کبھی جنت کی حوروں کے سلام، غلمان کے سلام، اور کبھی سلام قولا من رب الرحیم، کبھی رب کے سلام۔ سبحان اللہ۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ فرمایا کہ وہاں تحفہ ہی سلام ہوگا، آپس میں جنتی ایک دوسرے کو مل کر سلام کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، جو سلامتیوں والا گھر ہے اللہ تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب۔ مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس لیے اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور اللہ کس کو چاہے گا؟ جس کے دل میں طلب ہوگی۔ یہدی الیہ من اناب، جس کے دل میں طلب ہوگی، رجوع ہوگا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جس کے دل میں طلب نہیں ہے اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے صرف راہ دکھا دینا، ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ فرمایا جب ہدایت اللہ سے مانگو تو ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا مانگو۔
کیونکہ راہ جب دکھا دیا جائے پھر بھی بھٹک جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ سے میں نے پوچھا کہ میں نے راولپنڈی جانا ہے، کیسے جاؤ؟ تو آپ نے کہا باہر نکلو، آگے یوں مڑو، آگے مین روڈ آئے گا، وہاں سے آگے چلے جاؤ۔ آپ نے ادھر سے راستہ تو دکھا دیا، کیا پتہ نیا بندہ بھول جاتا ہے، کئی دفعہ بندہ راستہ پوچھتا ہے پھر دوسری گلی میں نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے پنڈی فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ کہیں آؤ جی، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، اور آپ راستے میں ساتھ چلیں اور جہاں میں نے جانا ہے وہاں مجھے پہنچا کر آئیں۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رب جس کو چاہتا ہے ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر ساتھ چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، یہ معنی بھی درست ہے، لیکن دوسرا معنی جو ہے نا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ زیادہ موزوں ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ صرف دکھا نہیں، اے اللہ اپنی رحمت کے سہارے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، ورنہ ہمیں ڈر ہے کہیں ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ اے اللہ تیری رحمت ہی ہوگی جو ہمیں منزل تک پہنچائے گی۔ اس نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وہ ہدایت کیسی ہوگی، کیا ملے گا؟ آگے بشارت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے نیکی کی، ان کے لیے نیکی اور بھلائی ہے، یہ بھی جنت ہے۔ احسن، احسان کیا، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں پوچھا گیا احسان کیا چیز ہے، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے شوق کے ساتھ، اگر اتنا نہ ہو سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تو دھیان کرنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے جنہوں نے زندگی یوں گزاری میرے تعلق کے ساتھ، یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں، کاروبار کرنے لگے ہیں، اللہ کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جس چیز کو بیچنے سے اللہ نے منع کیا ہے میں رک جاؤں، خوشی کا موقع آیا، غم کا موقع آیا، اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ فرمایا جنہوں نے احسان کیا ہر موقع پر مجھے دیکھتے رہے، اور میری رحمت ہر موقع پر ان کو دیکھتی رہی، وہ میری طرف دیکھتے رہے اور میری رحمت ان کی جانب دیکھتی رہی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت بھی ان کو عطا کروں گا، اور اسی پر بس نہیں، وزیادہ اپنی رحمت سے مزید نعمتیں بھی ان کو عطا فرماؤں گا۔ فرمایا جنت کیا ہے؟ ساری کائنات سے ایک بالش جنت کا حصہ افضل ہے، شبر الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک بالش جنت کا ٹکڑا ساری کائنات سے بہتر ہے۔ جنت مل گئی وزیادہ، اور زیادتی کس چیز کی؟ دیکھو ایک سوال ہے، جب جنت مل گئی آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ اور بھی دوں گا۔ جب جنت مل گئی اور زیادہ کیا چاہیے؟ جنت کے اندر تو جو بندہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دلوں میں چاہت پیدا ہوگی جو جنتی وہ مانگیں گے وہ ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ جب جنت مل گئی پھر اور کیا چاہیے؟ فرمایا کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنت کے اندر، ایسی نعمتیں ہیں کہ جنت ان کے مقابلے میں چھوٹی ہو جائے گی، وہ جنت سے بھی بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ ان میں فرمایا الخلود فی الجنت خیر من الجنہ،
جنت میں جو یہ اعلان ہوگا اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، جب موت کو موت آ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یہ ہمیشہ کی زندگی مل جانا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت مل جائے اور اگر موت آ جائے پھر کیا فائدہ اس نعمتوں کا؟ اس لیے فرمایا وجوار الانبیاء فی الجنت خیر من الجنہ، جنت میں جو انبیاء کی ملاقاتیں ہوں گی، جو انبیاء کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، ان کا جو پڑوس ہوگا، فرمایا یہ جنت سے بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور نمبر 3 سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اہل جنت جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے اس سے بڑھ کر اور نعمت کوئی نہیں ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے دنیا میں نیکی کی ہے ان کو جنت مل جائے گی، وزیادہ، جنت سے بڑھ کر رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی ہوگی نہ کوئی ذلت ہوگی، چہرے روشن ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، جو دنیا میں کی ہے اس کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ، چہرے روشن ہوں گے اہل جنت کے، دیکھ کر دنیا والے پہچان لیں گے یہ اللہ کے خاص بندوں کے چہرے چمک رہے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے سمجھ لینا یہی جنت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا بڑا جو رش ہوگا، اتنی امتیں جو جمع ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے لوگوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر گھوڑے ہوں میدان کے اندر بہت زیادہ ہوں، سب کالے رنگ کے گھوڑے، ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں سفید ہوں، کھر بھی سفید ہوں، بتاؤ ان ہزاروں گھوڑوں میں سینکڑوں گھوڑوں میں وہ سفید پیشانی والے گھوڑے دور سے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ جی یا رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کی سجدہ اور نماز پڑھتا ہے، اس کا چہرہ قیامت والے دن اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح سفید گھوڑے کی پیشانی چمک رہی ہوتی ہے، اور میں اپنی امتی کو دور سے پہچان لوں گا، اولئک اصحاب الجنہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اللہ میں بھی نصیب فرمائے۔ اور آخری بات، دوسرا طبقہ بد نصیب لوگوں کا، دوسرا طبقہ بدبخت لوگوں کا، والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی، اللہ کی ناراضگی مول لی، دنیا کے اندر جو کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، کفر انہوں نے کیا، شرک انہوں نے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے انہوں نے نکالے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہے، جزاء سیئۃ بمثلہا، اللہ فرماتے ہیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کے مثل ملے گا۔ دیکھیں نیکی کے بارے میں فرمایا نا، نیکی کا پورا بدلہ بھی ملے گا اور میں اضافہ بھی کروں گا، یہاں اضافے کی بات نہیں فرمائی، فرمایا جزاء سیئۃ بمثلہا، اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے جرم کیا ہوگا۔
جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا اور رک جاتا ہے، اللہ اس ارادے کرنے پر اس کو پوری نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی نیکی کر لیتا ہے کم از کم 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کم از کم 10 گنا اللہ بدلہ عطا فرماتے ہیں، ورنہ 700 یا اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اللہ اتنا ہی بدلہ بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر برائی کرنے سے رک جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ رک جانے پر اللہ پھر بھی اس کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی برائی کر لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، جو برائیاں کرتے ہیں اسی کے مثل ان کو بدلہ ملے گا، لیکن چہروں کی حالت کیا ہوگی؟ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، شرم کے مارے اوپر نگاہ نہیں اٹھیں گی۔ اے اللہ تیرے دربار میں تو آ گئے ہیں، تجھے ناراض کر کے آ گئے ہیں، تیرے دربار میں تو پہنچ چکے ہیں، لیکن کس منہ سے اوپر دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے دلوں پر زنگ چڑھے ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، رب سے حجاب اور پردے میں ہوں گے، رب کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا کیونکہ چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور چہروں کا حالت کیا ہوگی؟ ایسے ان کے چہرے ہوں گے جیسے کالی سیاہ رات کا اندھیرا ان کے چہروں پر کسی نے مل دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے چہروں کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، دنیا میں انسان کہتا ہے بس چہرہ ہی تو میری پہچان ہے، چہرے کے اوپر جناب داڑھی بندہ نہیں چھوڑتا کہ ایک بال نظر نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، او لوگوں اگر رب کی نافرمانی والا چہرہ ہوا قیامت والے دن اتنا سیاہ ہو جائے گا جیسے اندھیری کالی رات ہوتی ہے، اس طرح کی سیاہی چہرے پر چھائی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، مجرم آدمی جب جہنم میں جائے گا جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ بد شکل ہو کر جہنم میں پڑے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اولئک اصحاب النار، یہ سیاہ چہروں والے کون ہیں؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کون ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی تو دوزخ والے ہیں، یہی تو آگ والے ہیں، یہی تو جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک دمبے کی صورت میں لایا جائے گا، اور جہاں جنت والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے بھی، وہاں ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج کی بات جنتی جنت میں ہمیشہ، جہنمی جہنم میں ہمیشہ۔ حضور فرماتے ہیں جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور جہنمیوں کے غم کی انتہا نہ رہے گی۔ وہ تو موت کو پکاریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت آ جائے، لیکن پھر ان کو موت بھی وہاں پر نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام
اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی جانب، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی بھلائی ہے یعنی جنت ہے، اور زیادتی یعنی اضافہ۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ چڑھی ہوگی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں وہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئۃ بمثلہا، بدلہ ان کی برائی کا اسی کی مثل ہوگا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت بھی چھائی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا کہ چھائی ہوگی ان کے چہروں پر کالی سیاہ رات کے ٹکڑے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔